اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ کریم کی ذات مقدس پر جو میرا اور آپ کا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ درود و سلام نبی کائنات، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام الصالحین، خاتم النبیین والمرسلین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر پر۔ میری آپ بھائی سے گزارش ہے کہ اگر آپ آگے تشریف لے آئیں، جزاک اللہ خیر۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج کے خطبے کا ہمارا عنوان ہے کہ تربیت اولاد میں والدین کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کی تربیت اسلامی اصول اور قرآن و سنت کی روشنی میں کی جائے تو وہ اولاد، قرآن کیا کہتا ہے؟ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ لوگوں، تمہارا مال اور تمہاری اولاد وہ دنیا کی زندگی کی زینت اور خوبصورتی بن جاتی ہیں۔ اور اگر اسلامی تعلیمات سے انحراف کر کے ان کی تربیت کی جائے، ان کے معاملات کو دیکھا جائے، تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ لوگوں، متنبہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ بن جاتی ہیں۔ محترم سامعین حضرات، آج کے اس دور میں ہماری پریشانی کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی حادثہ دیکھا، روڈ پر پریشان ہو گئے، چوری ہوئی پریشان ہو گئے، کاروبار میں گھاٹا پڑا، نقصان ہوا تب پریشان ہو گئے، ڈاکہ زنی ہوئی تب پریشان ہو گئے، یا اسی طرح کوئی اور معاملات جو پریشانی کا باعث بنتے ہیں، اگر ان کا وجود ہوا تب پریشان ہو گئے۔ میرے بھائی، اصل پریشانی یہ نہیں ہے۔ اصل پریشانی کیا ہے؟ کہ اولاد کا بربادی کی طرف جانا، اولاد کا قرآن و سنت سے انحراف کرنا، شرم و حیا سے عاری ہو جانا، بد عملی اور بد کرداری کا نمونہ بن جانا، غیروں کی مشابہت کو اختیار کرنا، قرآن و سنت سے دوری کا سبب بن جانا، یہ وہ پریشانیاں ہیں جن کو آج ہمیں سنجیدگی سے لینا پڑے گا اور ان پریشانیوں کا تدارک کرنا پڑے گا۔ تب جا کر ہماری زندگی، ہمارے گھر، ہمارے کاروبار، ہمارے معاملات، ان میں سکون اور اطمینان آئے گا۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے اولاد کے معاملے میں تو یقین جانیں زندگی اجیرن اور مشکلات میں گری ہوئی رہے گی۔ اگر اپنے آپ کو راحت دینا چاہتے ہیں، اطمینان دینا چاہتے ہیں، تو اپنی اولادوں کی تربیت قرآن و سنت کی روشنی میں کریں۔
محترم بھائیوں، آج ضرورت ہے اولاد کو دینداری اور امانت داری سکھانے کی، ایمان اور تقوی کے حوالے سے ان کو تعلیم و تربیت کرنے کی، اعمال صالحہ کی طرف ان کی رغبت کرنے کی۔ آج ضرورت ہے قرآن و سنت سے ان کے تعلق کو مضبوط کرنے کی، قرآن کا فہم، قرآن کا تدبر اور قرآن کے اوپر تفکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر بھی زندگی اجیرن اور پریشانی کا سبب رہے گی۔ محترم بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میری آپ کو پہلی نصیحت ہے، آپ سب باپ بیٹھے ہوئے تقریباً الا ماشاء اللہ، بحیثیت باپ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کر دے، دین کی طرف ان کی رغبت کر دیں، دین کا شوق ان کے اندر بیدار کر دیں۔ اور جو لوگ اپنی اولادوں کی تربیت دین کے حوالے سے کرتے ہیں، ان کی ترجیحات دین ہوتی ہے، دنیا نہیں، مال و متاع نہیں، درہم و دینار نہیں، زمین جائیداد نہیں، بینک بیلنس نہیں، دنیا کا سٹیٹس نہیں۔ جن لوگوں کی توجہ، ترجیحات صرف اور صرف اولاد کے معاملے میں دین ہوتا ہے، اللہ کی قسم دنیا ناک رگڑ کر ان کے قدموں میں ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں کا سٹیٹس دین سے ہٹ کر ہوتا ہے اولاد کے معاملے میں، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، اللہ کی قسم ایک ایک وقت کی روٹی کے محتاج نظر آتے ہیں اولاد کے حوالے سے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی، میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ جس وقت دنیا چھوڑنے لگے، کوئی درہم و دینار وراثت کے معاملے میں، جائیداد کے معاملے میں اپنے بچوں کے لیے نہیں چھوڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ کسی نے کہا امیر المؤمنین، آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد کا کیا بنے گا؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ عرش والا رب، عرش والا داتا نیک لوگوں کی اولادوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور پھر قرآن کی آیت کی تلاوت کی، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، کہ اللہ تو دوست نیک لوگوں کا بننے والا ہے۔ اگر اولاد والدین کے ارتحال کے بعد قرآن و سنت پر گامزن رہے تو پھر رب العالمین کبھی ان کو ضائع نہیں کرتا، اللہ ان کا محافظ بن جاتا ہے، غیبی امداد اور ہر وقت ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا خود آسمان سے رب العالمین بن جاتا ہے۔ اور جب یہ بات کہی تو یقین جانے، تاریخ کے اوراق کو پلٹیں، حضرت عمر بن عبد العزیز کی زندگی کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، کوئی وراثت نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کو اتنا دیا کہ جب جہاد کے لیے قافلے نکلتے، عمر بن عبد العزیز کے بیٹے سینکڑوں کی تعداد میں گھوڑے اللہ کے جہاد کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے دین کو مقدم کرنا۔ آج میری اور آپ کی اولاد ہے نا، جب ہمارا شیوا، ہمارا نظریہ حیات اور زاویہ نظر یہ ہوگا کہ اللہ اولاد دینے والا تو ہے، بیٹا مجھے تو نے عطا کیا ہے، اللہ یہ تو نے دیا، یہ تیرے رستے میں وقف کر دوں گا، تیرے دین کے لیے۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، حضرت عمران کی بیوی کیا کہنے لگی؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ جو کچھ بھی میرے اس پیٹ کے اندر ہے
میں اسے تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں. اللہ میں اپنے بچے کو تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں. سوچا بیٹا پیدا ہوگا, دین کا داعی بنے گا, دین کا مبلغ بنے گا, اور نبی اور رسول بنے گا, اور اللہ اسے چن لے گا, مجاہد بنے گا, متقی بنے گا, پرہیزگار بنے گا, تقوی گزار بنے گا, عبادت گزار بنے گا, زہد و ورع کے آخری مرتبے پر فائز ہوگا. کہنے لگی اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے راستے میں اسے وقف کرتی ہوں. لیکن جب پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے بعد وہ بجائے بیٹے کے بیٹی پیدا ہوئی. اللہ نے کہا او عمران کی بیوی, ہم لوگوں کی نیتوں کو دیکھتے ہیں اور نیتوں کے مطابق ہم پھل بھی کر دیتے ہیں. تیری نیت یہ تھی کہ اللہ بیٹا دے گا, اللہ کے راستے میں وقف کروں گی, تو سن پھر تیری بیٹی رب العالمین کو اتنی محبوب اور پسند آئی ہے. اللہ نے فرمایا یہ بیٹی نہیں تو کیا ہے, فرمایا ایہم یکفل مریم. اللہ نے قرآ اندازی کا انتظام کروایا کہ مریم کی کفالت اور اس کی تربیت کون کرے گا, اور پھر قرآ کس کے نام نکلا, حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا. مریم کی کفالت اللہ نے ایک پیغمبر کے ہاتھوں, تربیت اور ذمہ داری ایک نبی کے ہاتھوں کروائی. اور یہی نہیں بلکہ کیا ہوا, اللہ نے فرمایا اگر تیرے پیٹ سے بیٹا پیدا نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں, میں اس تیری بیٹی کے پیٹ سے بن باپ عیسیٰ کو پیدا کروں گا, اور وہ کیا کہے گا, انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. لوگوں سن لو, اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے, مجھے اللہ نے نبی بھی بنایا ہے, مبارکن اللہ نے مجھے برکت والا بھی بنایا ہے. اینما کنت, میں جہاں کہیں بھی ہوں گا, اوصانی بالصلاۃ, میں لوگوں کو نماز کا حکم دوں گا, والزکاۃ, زکات ادا کرنے کا حکم دوں گا, ما دمت حیا, جب تک اللہ نے سانسوں کو برقرار رکھا دین کی ترویج اور ارشاد کرتا رہوں گا. اللہ اولاد کے معاملے میں نیتوں کو دیکھتا ہے. میرے بھائیوں, آج کے اس دور میں اولاد کے معاملے میں تربیت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے 3 چیزیں بیان کروں گا. سب سے پہلی چیز, اولاد کی روحانی تربیت. اس میں میرا اور آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اولاد کی روحانی تربیت. روحانی تربیت میں سب سے پہلے اولاد کے معاملے میں عقیدہ توحید آتا ہے. مجھے یہ بتائیں, یہاں پر اتنے باپ بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے کوئی دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے بچے کو عقیدہ توحید سکھاتا ہوں؟ میں اپنے بچے کو یہ کہتا ہوں بیٹا عبادت کے لائق, سجدے کے لائق, نفع نقصان دینے والا, زندگی کو بہتر کرنے والا, خیر و شر کا مالک, اور توحید الوہیت, توحید ربوبیت, توحید اسماء و صفات, اور کائنات کا کل نظام اور کائنات کے معاملات کی تدبیریں کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ رب العالمین آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے. عقیدہ توحید کی تبلیغ اور ان کو درس کتنے ایسے والدین ہیں جو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو دیتے ہیں, مجھے بتائیں. نہیں ہے وہ کردار جو ہونا چاہیے تھا. لقمان علیہ السلام کی جو وصیتیں سورۃ لقمان کے اندر آتی ہیں بچوں کو, کیا فرمایا, یا بنی لا تشرک باللہ. او میرے بچے, او میرے بچڑے, او میرے بچو, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. خدا کی قسم اگر اولاد کو ابتدا ہی سے یہ درس دیا جائے جو اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عباس کو دیا تھا, کیا کہا تھا, وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ. اب ابن عباس کو کہا تھا کہ سنو, ساری کائنات مل جائے بیٹا تجھے نقصان پہنچانے کے لیے,
وہ نقصان جو تیرے رب نے تیرے مقدر میں لکھا نہیں ہے وہ تجھے پہنچا سکتی نہیں ہے. اور ساری کائنات مل جائے تجھے نفع دینے کے لیے، اگر تیرے کاروبار میں نقصان رب نے لکھا ہے اور دنیا تجھے نفع دینا چاہتی ہے، جو نفع تیرے مقدر میں رب نے لکھا نہیں ہے وہ تجھے مل سکتا نہیں ہے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے. تو اللہ کے دین کی، توحید کی، عقیدے کی حفاظت کر. احفظ اللہ یحفظ کا، رب العالمین آسمان پہ بیٹھا تیری حفاظت کرے گا. یہ درس دیا تھا. اور اگر آج میں اور آپ یعقوب پیغمبر جیسا کردار ادا کریں اولاد کے معاملے میں، عقیدہ توحید کو سکھانے میں، یعقوب نے کیا کیا تھا؟ موت کا وقت قریب ہے، بچوں کو بلا لیا، بیٹھو. یہ نہیں کہا کہ فلاں زمین تمہاری ہے، فلاں کاروبار تمہارا ہے، فلاں بینک میں جو پیسے پڑے وہ تمہارے ہیں، اتنی گاڑیاں تمہاری ہیں، اتنا بینک بیلنس تمہارا ہے. یعقوب نے یہ نہیں کہا. قرآن نے ہمیں یہ بتایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب کی موت کا وقت آیا. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یعقوب نے اپنے بچوں سے کہا، اور میرے بچوں مجھے یہ بتاؤ میرے جانے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ میرے جانے کے بعد سجدہ اور اپنا سر کس کے سامنے جھکاؤ گے؟ نفع نقصان کا مالک کسے سمجھو گے؟ اور میرے بیٹو مجھے یہ بتاؤ کہ میرے جانے کے بعد کہیں رب سے منہ تو نہیں موڑ لو گے؟ بیٹے تھے نا نبی کے، کہنے لگے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. ابا جان آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کے جانے کے بعد اس رب کی عبادت کریں گے جو ابراہیم کا بھی رب تھا، جو اسماعیل کا بھی رب تھا، جو اسحاق کا بھی رب تھا. الہا واحدا، ہم اس اکیلے رب کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، عبادت نہیں صرف بلکہ اپنی زندگی، اپنے لمحات، اپنے قدم قدم، گوشے گوشے پر اللہ کی اطاعت کریں گے. اس کے علاوہ کسی کے سامنے کوئی جھکیں گے نہیں. میرے بھائی اس درس کو عقیدہ توحید سکھائیں اپنے بچوں کو. جب ابتدائی سے انہیں آپ عقیدہ سکھائیں گے، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بڑے ہو کر کبھی بھی شرک کے قریب پھٹکیں گے نہیں. جب شروع سے ہی ان کے بارے میں یا اپنے ابھی تک پیٹ میں ہیں ایسے ایسے توہمات پیدا کریں گے، اور جی سورج اور چاند کو گرن لگے تو بھائی تم نے باہر نہیں نکلنا، سورج کی اور چاند کے گرن کا بڑا نقصان ہوتا ہے. اور گود بھرائی کی رسمیں، کسی کی جو ہے وہ مرگ میں حاملہ عورت نہیں جا سکتی، اسے نقصان پہنچتا ہے حمل کو. کسی کی تیمارداری کے لیے نہیں جا سکتی، اسے نقصان پہنچتا ہے. جب اس طرح کے توہمات، بچہ ابھی پیٹ میں ہے اور ماں باپ کے وہ زیر سایہ اور زیر کفالت ابھی نہیں ہوا، اور پہلے ہی تم نے شرک اور بدعات کی دھجیاں اڑا دی، مجھے یہ بتائیں کہ اس ماں کی پیٹ سے نکلنے والا بچہ موحد کیسے بنے گا؟ توحید پر کیسے گامزن ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ پیدا ہونے والا بنیادی طور پر فطرت اسلام پر، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے. اللہ نے اس کی فطرت میں اللہ کو ایک ماننا، غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرنا، جبین نیاز کو نہ جھکانا، یہ اس کی فطرت میں رکھا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے والدین اسے عیسائی بناتے ہیں، اس کے والدین اسے مجوسی بناتے ہیں، اسے دین سے دور کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بچہ کبھی بھی پیدا ہونے والا دین سے دور نہیں ہوتا. بچوں کو نماز کا حکم دے روحانی تربیت کے حوالے سے. اللہ کے نبی نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، بچوں کو نماز کا حکم دو. کب؟ وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. واضربوہم وہم ابناء 10 سنین، جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ.
وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، یہ نہ کہو کہ میرے بچے تو بڑے ہی شرم و حیا والے ہیں، میرے بچے تو بڑے ایمان والے ہیں، میرے بچے کبھی شیطان کے ہتھ کنڈے میں آ سکتے نہیں ہیں، شیطان کے چنگل میں آ سکتے نہیں، یہ نہ کہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستروں کو بھی جب 10 سال کی عمر میں ہو جائیں تو علیحدہ کر دو، بھائی بھائی کے ساتھ لیٹ سکتا نہیں، بہن بہن کے ساتھ لیٹ سکتی نہیں، چاہے کوئی کتنا بھی جو ہے وہ معزز ہو، تقوی اور طہارت والا بچہ ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اکٹھا سونے سے منع فرمایا ہے۔ روحانی تربیت کے حوالے سے روزے رکھوائیں، ان کو ابھی چھوٹی عمر ہے، یہ نہ کہ ہمارا بچہ تو جو ہے نا وہ یہ کیا بنے گا، اس کا کمزور ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ کے بچے حضرات صحابیات کے بچوں سے عظیم تر ہو سکتے نہیں ہیں۔ کیا حدیث کے اندر آتا ہے، صحابیات کہتی ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے اور ان کو روزہ رکھوا کر مسجد میں لاتے، ہم عبادت کرتی اور انہیں کھیل کے لیے کوئی گڈے دے دیتی، کوئی کھلونے دے دیتی، وہ ان کے ساتھ کھیلتے رہتے، ہمارا تعلق اللہ سے جڑا ہوتا اور ان کا تعلق جو ہے وہ مسجد میں آ کر اللہ کے ساتھ بھی اور کھیلنے کے ساتھ بھی۔ جب بچوں کو ابتدا سے ہی آپ نیکی کی ترغیب نہیں دیں گے، اچھے اعمال کی طرف ان کی رغبت نہیں کریں گے، ان کے اندر ذوق اور شوق پیدا نہیں کریں گے، تو مجھے یہ بتائیں روحانی تربیت کے حوالے سے ان کا کردار عظیم کیسے ہو سکتا ہے؟ جب باپ خود جو ہے وہ بے نمازی ہو، باپ خود جو ہے وہ روزہ رکھنے والا نہ ہو، باپ خود جو ہے وہ مشرک ہو، موحد نہ ہو، غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والا ہو، نظر و نیاز دینے والا ہو، اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والا ہو توحید کے معاملے میں، اور باپ کہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اعلیٰ کردار والا بن جائے، ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ دوسری بات، روحانی تربیت کے بعد دوسری بات میرے بھائیوں، ازدواجی تربیت۔ ایک باپ ہونے کے ناطے اپنے بچے کے اوپر اس کی عائلی زندگی کے معاملے میں کبھی بھی سختی نہ کریں، اور اس کی بیوی کے لیے ایسی خاتون کا انتخاب کریں جو نیک ہو، مطیع ہو، فرما بردار ہو، صالحہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی اور طہارت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو۔ اپنی مرضی مسلط نہ کریں، اور جی میرا بھائی ناراض ہو جائے گا، میں اسے کیا جواب دوں گا، میری ماں، میری بہن، میری پھپھو، میری خالہ، نہ، اپنے لیے جس طرح تم اچھی چیز کا انتخاب کرتے ہو، میرے بھائی اپنی اولاد کے لیے بھی اچھی چیز کا انتخاب کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیں، وہ تو پریشانی کا شکار ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر میں بھی سکون نہ ہو، اطمینان نہ ہو، راحت نہ ہو۔ ایسا معاملہ نہ کریں، اولاد کے لیے نیک سیرت اور صالحہ بہو کا انتخاب کریں جو آپ کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو، آپ کی خدمت کرنے والی ہو، آپ کے بچوں کی، اور یہ نہیں بلکہ آپ کے بچے کو، آپ کے اپنے خامند کو، آپ کے بچے کو آپ کے بھائیوں سے، آپ کی بہنوں سے، آپ کے عزیز و اقربا سے دور کرنے والی ہو۔ ایسی بہو کا انتخاب نہ کریں، نیک سیرت اور صالحہ بہو کا انتخاب کریں۔ میں نے یقین جانے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں رکھے جو صحیح بخاری کے اندر ہے۔ گھر میں گئے، بیوی سے ملے اپنے بیٹے اسماعیل کی، پوچھا گھر کا گزارا کیسا چل رہا ہے؟ اس نے کہا ہمارے حالات جو ہے نا وہ بڑے ہی تنگ ہیں، ہمارے پاس نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کچھ بھی نہیں، بخاری کی حدیث ہے۔ تو پوچھا بیٹا میرا کہاں ہے؟ کہنے لگے لکڑیوں میں جنگل میں لکڑیاں لینے کے لیے گئے ہیں۔ کہتے ہیں جب میرا بیٹا واپس آئے نا، اس کو کہہ دینا غیر عتبۃ بابک، اور میرے بچے اپنے گھر کی دہلیز کو تبدیل کر لے، اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لے۔ اسماعیل واپس آئے، پوچھا میرے جانے کے بعد کون آیا تھا؟ بیوی نے کہا کوئی بزرگ آئے تھے اور وہ یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لے۔ اسماعیل سمجھ گئے، کیونکہ نبی کا
بیٹا تھا نا, عقل و شعور کا مالک تھا, فہم و فراست کا مالک تھا, فوراً کیا کیا, اس بیوی کو طلاق دے کر فارغ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہا کہ تم صابرہ اور شاکرہ نہیں ہو. میرے رب کو وہ بہو, میرے باپ کو وہ بہو چاہیے جو صابرہ بھی ہو اور شاکرہ بھی ہو, اس لیے میرے باپ نے تجھے پسند نہیں کیا. پھر دوسری شادی کی. ابراہیم دوبارہ آئے, پوچھا اس سے دوسری بیوی سے حالات کیسے ہیں. اس نے کہا ہم الحمدللہ تھوڑے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں, ہم خوش ہیں, اطمینان سے ہیں, اللہ دینے والا ہے, قناعت سے زندگی گزار رہے ہیں. جب جانے لگے تو کہا میرا بیٹا آئے, اس کو پیغام دے دینا کہ اب تیرے گھر کی دہلیز اور چوکٹ ٹھیک ہے. صابرہ اور شاکرہ بہو کا انتخاب کریں بیٹوں کے لیے. میرے بھائیوں, یہی نہیں, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینے کی اندھیر راتوں میں چکر لگا رہے ہیں لوگوں کے حالات دریافت کرنے کے لیے, ایک گھر میں بڑا مشہور واقعہ, پانی دودھ میں پانی ڈالنے کے حوالے سے آواز سنی. ماں کہتی ہے بیٹا پانی ڈالو, بیٹی کہتی ہے اماں جان پانی نہیں ڈالنا. کہتی ہے کیا مسئلہ ہے؟ کہتی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے, کچھ نہیں, پانی نہیں ڈالنا. عمر بن خطاب جو ہے وہ اس کا زمانہ ہے, اور کوئی بات نہیں. بیٹی نے کہا اماں جان عمر بن خطاب سے نہیں ڈرنا, عمر بن خطاب کے رب سے تو ڈر جانا. پانی ہم نے نہیں ڈالنا, دودھ میں پانی نہ ڈالا. عمر نے یہ بات اپنے کانوں سے سنی, کہنے لگے میرے بیٹے عاصم بن عمر کے لیے اس سے بہو, اس سے بہترین تقوی اور طہارت والی, نیک, اللہ سے ڈرنے والی, خوف خدا رکھنے والی, خشیت الہی رکھنے والی, دھوکہ نہ دینے والی, اس سے عظیم تر خاتون اور ہو سکتی نہیں. فوراً نکاح کا پیغام بھیجا اور بیٹے سے کہنے لگے بیٹا اگر میری عمر ہوتی تو میں اس عورت سے شادی کر لیتا, لیکن میں تجھے ترجیح دیتا ہوں, تجھے اس جیسی بیوی بہت ہی کم ملے گی, تو اس عورت سے نکاح کر لے. حضرت عاصم بن ابی عمر نے فوراً اپنے بیٹے کے کہنے پر ہاں کر, اپنے والد کے کہنے پر ہاں کر دی. اور یہی نہیں بلکہ اللہ کی قسم میں نے یہاں تک یہ چیز پڑھی ہے کہ جب اس عورت کی شادی ہوئی حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے عاصم بن عمر کے ساتھ, تو اللہ نے اس خاتون سے ایک اور خاتون پیدا کی, اور پھر اس لڑکی سے, اس خاتون سے اللہ نے اس کے بطن سے عمر بن عبدالعزیز کو پیدا کیا. اور عمر بن عبدالعزیز وہ مصلح حکمران, وہ صالح حکمران, وہ اللہ کی طرف سے ایک مسلمانوں پر عظیم احسان اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو پیدا کیا, جنہوں نے اپنی خلافت اپنے نانا عمر بن خطاب کے طرز حکومت پر چلائی. میرے بھائیوں, یہی نہیں بلکہ میں نے یہ پڑھا ہے حضرت جابر بن عبداللہ, انہوں نے شادی کی ایک ایسی خاتون سے جو کیا تھی, سیبہ, شادی شدہ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جابر تم کنواری عورت سے شادی کرتے تاکہ تمہاری زندگی اچھی گزرتی, تم نے شادی شدہ سے کیوں شادی کی ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے والد ان کا انتقال جنگ عہد میں ہوا تھا, اور وہ اپنے پیچھے 6 بیٹیوں کو, ایک حدیث میں 7 بیٹیوں کو چھوڑ کر گئے تھے, اور میں اس لیے کنواری نہیں لایا کیونکہ میری بہنیں چھوٹی چھوٹی ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ مل جاتی, شادی شدہ اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ وہ ان کی کنگھی کرے, ان کے بال سنوارے, ان کو طہارت اور صفائی کا نظام سکھائے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس لیے میں نے شادی کی ہے تاکہ وہ دین اسلام کے مطابق ان کی تربیت کر سکے. میرے بھائی اپنے مفادات کو مقدم نہ کریں, بحیثیت والد الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, آپ سے آپ کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانا ہے کل قیامت کے دن. آپ اپنی مرضیاں نہ ٹھوسیں اور اپنے بیٹے کے لیے ایسی بہو کا انتخاب کریں. اور بیٹوں کو بھی چاہیے, یہ نہیں ہے کہ وہ عشق اور پیار کے چکر لڑا کر اور بے حیائی اور فحاشی کو عروج دے کر وہ لڑکیوں کی عزت کے ساتھ اور غیرت کے جنازہ نکال دیں, اپنا بھی اپنے والدین کا بھی, اور وہ لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیلیں. انہیں بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کی عزت کے جنازے نہ نکالیں. لو میرج کا بھوت سوار ہوتا ہے, اور پھر وہی بیٹا عورت کی عزت کو تار تار کر کے
اسے جناب گھر سے نکالتا ہے اور پھر جدائی ہوتی ہے. اللہ کی قسم 96% میں نے پڑھی یہ رپورٹ, 96% وہ نکاح جو لو میرج کی بنیاد پر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. وہ بوڑھا باپ خدا کی قسم اپنی بیٹی کے لیے اس کے حق میں عدالتوں کے چکر لگا رہا ہوتا ہے, کبھی کس کے پاس انصاف کی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے, اور اس کو اس نوبت پر پہنچانے والا کون ہے؟ اس کی اولاد ہے, اس کے بچے ہیں. اور میرے بھائی یاد رکھیں, میں بچوں سے مخاطب ہوں, اللہ کی قسم میں نے حدیث پڑھی ہے. ابن عباس کے پاس ایک بندہ آیا, کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کروایا ہے, حل ادیت حقھا, اللہ کے نبی کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تم نے اپنی ماں کی جب تمہیں اس نے پیدا کیا تھا اس کی جو پیدائش کے وقت چیخ نکلی تھی اس کا بھی حق تم نے ابھی تک ادا نہیں کیا ہے. ساری زندگی اور سارے حقوق کہاں سے پورے کرو گے؟ ابن عباس نے ایک عربی کو دیکھا بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے, ماں کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے اور عربی میں اشعار پڑھ رہا ہے. کہنے لگا ابن عباس مجھے بتائیں کیا میں نے اتنا بڑا کام کر کے اپنی والدہ کا حق ادا کیا ہے؟ ابن عباس نے فرمایا نہیں تو نے کیا, تو نے تو ابھی اس کی درد ذی کا بھی حق ادا نہیں کیا, پورے حقوق کہاں سے ادا کرو گے؟ اور اگر والدین کی دعائیں لینا چاہتے ہیں بچوں تو ان کی عزت احترام, ان کی لاج اور ان کی شرم و حیا اور ہر چیز کا خیال کریں. ان کی زندگی کو اجیرن نہ بنائیں, بدتمیزی اور بد تہذیبی کا شکار نہ ہو. جریج اللہ کا نیک ولی, نیک بندہ, کیا کیا اس نے؟ عبادت میں مصروف تھا. ماں نے آواز دی, ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ نہیں آیا. ماں نے بد دعا دے دی کہ تو کسی زانیہ عورت کا منہ دیکھے. لگی بد دعا. زانیہ عورت میدان میں آئی, کہنے لگی یہ جو بیٹا ہے نا یہ جریج کا ہے. یہ کس کا ہے؟ جریج کا ہے. جریج مشکل میں پڑ گئے, اللہ سے رابطہ کیا, اللہ نے فوراً اس پریشانی سے نکالا اور دنیا کے لیے سبق دے دیا کہ اگر اولاد نیک عمل بھی کر رہی ہے اور اس کے ارادے اچھے بھی ہیں لیکن والدین کے بلاوے سے اور ان کے خیالات سے اور ان کی زبان سے اونچے نہیں ہو سکتے. عبادت میں مصروف تھے, بد دعا لگی, اللہ نے زندگی کو ایک دفعہ اجاڑ کر رکھ دیا. پھر بچے نے بول کر کہا کہ یہ میں جریج کا بیٹا نہیں ہوں, میں کسی اور بندے کا فلاں بندہ اس کا بیٹا ہوں. پھر جب اللہ سے رابطہ کیا اللہ نے اس پریشانی سے نکال دیا. میرے بھائی والدین کی بد دعاؤں سے بچیں, ان کو تکلیف نہ دیں, ان کو پریشانی نہ دیں. یہ نہ ہو کہ ان کے منہ سے دکھ کی حالت میں, پریشانی کی حالت میں میری اور تیری زندگی کو تباہ و برباد کر دے. یہ وقت آنے سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کر میرے بھائی. اخلاق کی تربیت یہ تھی ازدواجی اور عائلی زندگی کے حوالے سے اپنی مرضیاں نہ ٹھوسیں ان پر, ان کے لیے نیک سیرت بہو کا انتخاب کریں. اخلاق کی تربیت کے حوالے سے میرے بھائی جب آپ اپنے بچے کو بری حرکات سے دور رکھیں گے, بری صحبت سے دور رکھیں گے, بری سنگت سے دور رکھیں گے, برے دوستوں سے دور رکھیں گے, قرآن و سنت کے مطابق ان کی تربیت اور ان کو تعلیم دیں گے, اور یہی نہیں تقویٰ اور طہارت ان کو سکھائیں گے, ان کی نگاہوں میں حیا پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, بڑوں کا احترام کرنا سکھائیں گے, یہی نہیں ان کو کھانا کھانے کے آداب سکھائیں گے, یہی نہیں سچ بولنے کی تعلیم اور جھوٹ سے ان کو نفرت پیدا کریں گے, یہی نہیں جب آپ ان کے اندر
دینداری پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کی قسم آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کی اولاد آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے گی، آپ کے لیے نیک اعمال کرے گی، اور جنت میں بھی آپ کی جو ہے وہ روح کو سکون پہنچائے گی۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ذلت و رسوائی مقدر بنے گی۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، اللہ کی قسم آج والدین پتہ کیا کہتے ہیں بچہ رات کو 12 بجے بھی آ رہا ہو نا، 1 بجے بھی 2 بجے بھی، نہیں پتا ماں باپ کو اس کی سنگت کیسی ہے، اس کی صحبت کیسی ہے، صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، گمراہی ہوتی ہے، اور بچے کے کردار کو خراب کرنے والے ہوتے ہیں، اور خصوصاً آج کے دنوں میں اور آج کے زمانے میں اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن باپ پتہ کیا کہتا جی میرا جو بیٹا ہے نا بڑا سمجھدار ہے جی، انہوں اچھے ماڑے دا پتہ ہے، انہوں چنگے تانوں نہیں پتا جی حضرت ساڈا بچہ بہت سمجھدار ہے، ساڈا بچہ بہت سمجھدار ہے، انہوں پتہ ہے کتنے جانا ہے کتنے نہیں جانا، کدے نال ترنا ہے کدے نال نہیں ترنا، انہوں سارا پتہ ہے۔ بیٹی رات کو 12 بجے گھر آئے اور بوائے فرینڈ چھوڑ کر جا رہا ہو، اور پھر بھی اور غیرت زندہ کرنے کے بجائے باپ کہتا میری بیٹی بڑی سمجھدار ہے، ڈوب کے مر جا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استستنجح اللیل، جب رات کا اندھیرا چھا جائے فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ جانے دے، کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، اس وقت شیطان گلیوں کے اندر زمین پر چکر لگا رہا ہوتا ہے انہیں خراب کرنے کے لیے، انہیں گمراہ کرنے کے لیے۔ اور مجھے بتائیں تیرا بیٹا تیری بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پڑھ کر جو ہے وہ شرم و حیا والی ہے، تیری بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بڑھ کر عقل و شعور کی مالک ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان گمراہ کرنے والا اس وقت گلیوں میں ہوتا ہے، وہ تیری بیٹی کو بھی اور تیرے بیٹے کو بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج والد کا کردار کیا ہے؟ بیٹا اپنے بال اس طرح کے بنوانا، یہ کٹنگ اور یہ سٹائل بہت زبردست ہے، اس طرح کا سٹائل بنانا۔ بیوٹی سیلون میں لے کر جاتا ہے، ہاں جی ہمیں دکھائیں کون کون سے سٹائل ہیں آپ کے پاس، وہ جو دکھاتا ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، یہ یورپی ہے، یہ امریکن ہے، یہ جرمن ہے، اور یہ جناب جو ہے وہ آسٹریلین ہے، یہ فلاں سٹائل ہے، اور وہ پیش کرتا ہے، اور باپ کیا کرتا ہے اس کی داڑھی کے بھی سٹائل بنواتا ہے۔ ڈوب کے مر جا باپ، تیرے سامنے تیرا بیٹا آتا ہے نبی کی سنت کا جنازہ نکالتا ہے اور تو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ ایمان کی اور مردہ ضمیری کی علامت ہے، ایمان کی کمی کی علامت ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، اور آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، اللہ کے نبی نے قزع سے منع فرمایا۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی قزع کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان یحلق راس الصبی ویترک الصبی، اللہ کے نبی نے فرمایا بچے کے سر کے آدھے بال مڈوا دینا اور آدھوں کو اوپر چھوڑ دینا، یہ جناب سٹائل اور کٹنگ ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک بچے کو دیکھا، خدا کی قسم اس بچے کے سر کے آدھے بال کٹے ہوئے تھے اور آدھے اس کے بال جو ہے وہ سر پر باقی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سٹائل کو دیکھ کر اور اس کی جو ہے وہ شیپ کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا احلقو کلہ او اترکو کلہ، او بچے اپنے سر کے یا بال پورے منڈوا یا پورے رکھ لے، یہ تیرا طریقہ صحیح نہیں ہے، پیغمبر کو پسند نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان دیکھے بچوں کی تربیت کے معاملے میں۔ حضرت انس بن مالک نے ایک بچے کو دیکھا، بچے کے سر کے آدھے بال کٹے ہوئے اور آدھے جناب وہ منڈے ہوئے، آدھے اوپر ہیں۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا ادھر آؤ، یہ بال تمہارے ٹھیک نہیں ہیں، اپنے بالوں کی کٹنگ ٹھیک کر کے آؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّ هَذَا زَيَّ الْيَهُودِ، اس طرح کے بال مسلمان نہیں کٹواتے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ فرمایا اس طرح کے بال، اس طرح کی کٹنگ، اس طرح کے ہیئر سٹائل مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے، یہ یہودیوں کے ہو سکتے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم کسی کی مشابہت اختیار کرتی ہے وہ انہی میں سے اٹھائی جائے گی، مسلمانوں کے ساتھ اس قوم کا تعلق نہیں ہے۔
بیٹے کے جذبات دیکھ کرو جی بیٹا رو رہا ہے اور جی اس کی خواہش ہے اور کوئی بات نہیں ایک دفعہ کر لیں نہ، اور کبھی بھی متہنت کا شکار نہ ہو بیٹے کی خواہشات کی پوری کرنے میں، اور اللہ کے دین کی دھجیاں اڑا دو اس کی خواہشات کی تکمیل میں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم صحابہ کرام کا کردار دیکھیں، حضرت عمر بن خطاب کے پاس حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیٹا ریشم کی قمیض پہن کر آیا، حضرت عمر نے فرمایا تمہیں یہ قمیض کس نے پہنائی ہے؟ اس نے کہا میری والدہ نے پہنائی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا غیر ھذا، جاؤ اس کو تبدیل کرو، یہ مسلمانوں کا لباس نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہا عبد الرحمن بن عوف صحابی ہیں تو میں ان کی عزت کا خیال کروں، مداہنت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہی تو ایمان تھا۔ اولاد کی تربیت کے معاملے میں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بچی آئی اور اس بچی نے پازیبیں پہنی ہوئی ہیں اور وہ چھن چھن کر رہی ہیں۔ اماں جی نے کہا تم اس وقت تک میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک تم ان پازیبوں کو اتار نہ لو۔ آج بیٹی کا لباس کیسا ہے، بیٹے کا لباس کیسا ہے، اس کا شرم و حیا کیسا ہے، اس کی چادر کہاں پر ہے، اس کی شلوار کہاں پر ہے، کیا اس کا زندگی کا، اس کا لباس اور اس کا وتیرہ، اس کا طرز عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے؟ کیا ہم نے ان باتوں کو کبھی سوچا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، اللہ کی قسم اولاد کے معاملے میں ہماری ترجیحات کمزور ہیں، دین ہماری ترجیحات بنی نہیں ہے۔ جب دین کو ترجیح بنائیں گے اور دین کو مقدم کریں گے اولاد کے معاملے میں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں پھر اس وقت عزت اور رفعت، درجات اور بلندیاں مقدر بنیں گی، اور آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی اولاد آپ کا سرمایہ بن جائے گی۔ بھلے ہی آپ کے پاس درم و دینار نہ ہو، ڈالر نہ ہو، آپ کے پاس زمین جائیداد نہ ہو، لیکن آپ کی اصل سرمایہ اور آپ کی اصل جائیداد کون ہے؟ آپ کی اولاد ہے۔ اور اگر اولاد آپ کو اللہ کے دین سے دور کرے اور اپنی خواہشات کے اندر اولاد کے معاملے میں آپ کمزور ہو جائیں اور دین کو پیچھے کر دیں، ان کی خواہشات کو مقدم کر لیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری اولادوں کو نیک بنائے، اللہ ہماری اولادوں کو صالح بنائے، اللہ ہماری اولادوں کے اندر تقوی اور طہارت پیدا کرے، اللہ ہمیں اسلام کے صحیح اصولوں کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 2-3 اعلانات ہیں۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اور آپ بھائیوں کے اخلاص اور تعاون کی بنیاد پر جو اوپر والا پہلا فلور ہے، گراؤنڈ فلور، الحمدللہ وہ اپنی پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے الحمدللہ۔ اور اس میں اب آخری جو چیز ہے جس کی ضرورت ہے وہ قالین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا جو اصل دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے۔ الحمدللہ ابھی اختتام ہے اس گراؤنڈ فلور کا، تو رمضان کا بھی اختتام ہونے کو ہے، تو ابھی جو ہے وہ خاتمے کو اچھا بنانے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ قالین کے معاملے میں آپ بھائی تعاون کریں، اور اوپر ٹوٹل جو ہے جو مسلح ہے وہ 166 کے قریب وہ مسلح ہیں، 168 کے قریب، اور جو مسلح ہے ایک، اس کی قیمت تقریباً 1600 ہی بات بھی بتائیں، ایک مسلح کی قیمت 1600 کے قریب ہے۔
اور آپ احباب اگر اپنے ذمے ایک مصلی 2 مصلی جتنی آپ کی استطاعت ہے اگر اس کو لے لیں تو وہاں پر بھی انشاءاللہ العزیز جو بندہ بھی آپ کی جگہ پر نماز پڑھے گا نا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد کو بناتا ہے اللہ اس کا جنت میں گھر بناتے ہیں۔ کہتے ہیں بنا سے مراد یہ نہیں ہے کہ بنیادوں سے لے کر آپ مسجد کا اینڈ کریں، نہیں، وہ کہتے ہیں اگر کوئی نیک نیتی اور اخلاص سے اینٹ بھی لگاتا ہے اللہ اسے بھی جنت کے اندر گھر بنانے میں مدد کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ مکمل مسجد بنائیں، اگر آپ ایک مصلی 2 مصلی جتنی کی استطاعت رکھتے ہیں اللہ رب العالمین آپ کے مال میں اور آپ کے کاروبار میں برکتیں فرمائیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ بروز اتوار 27 رمضان المبارک کی رات کو یہاں پر تکمیل قرآن کی جو ہے وہ ایک محفل ہے، پروگرام ہے، اور اس میں انشاءاللہ العزیز درس و دروس کے حوالے سے بھی اور قیام کے حوالے سے بھی اور دعا کا بھی خصوصی اہتمام کیا جائے گا۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں 27 رمضان المبارک کی جو رات ہے یعنی 27ویں رات، اس میں بھی آپ احباب جو ہے وہ تشریف لائیں اور اپنے قلوب و اذہان کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور فرمائیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو اعلان ہے، عید الفطر کی نماز جو ہے وہ انشاءاللہ 6:15 پہ انشاءاللہ یہاں پر کھڑی ہو جائے گی۔ 6:15 بجے عید الفطر کی نماز انشاءاللہ العزیز یہاں پر کھڑی ہو جائے گی۔ احباب بر وقت تشریف لائیں۔ اور اسی طرح مسجد کے جو نمازی ہیں عبد الرحمن بھائی، ان کی خالہ اور خالو کرونا وائرس کی وجہ سے بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اور جتنے بھائی، جتنی خواتین، جتنی مائیں بہنیں اس وقت کرونا کی لپیٹ میں ہیں ان سب کے لیے دعا کریں، اللہ کریم تمام بیماروں کو شفاء کاملہ اور صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ اور یہ لاسٹ اعلان ہے کہ ہمارے محترم بھائی عبد الرحمن بشیر صاحب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ان کا پہلے تعارف بھی کروایا ہے، مولانا بشیر سیال کوٹی صاحب جو ہیں ان کے وہ برخوردار ہیں۔ مولانا صاحب کی جو اس وقت ان کی جو ہے نا وہ مولانا عبد الرحمن صاحب کی والدہ اور ہمشیرہ دونوں اس وقت بیمار ہیں، اور ان کی مکمل صحت یابی کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں، اللہ ان کو تندرستی دے، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔